مومنوں کی ماں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقوں نے بہتان باندھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں سورۃ نور نازل فرما دی۔ پر بہتان کے واقعے کی تفصیل مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود تفصیل سے بیان فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے۔ قرہ میں جس بیوی کے نام قرہ نکلتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ بنی مستلق میں قرہ ڈالا جو میرے نام نکلا۔ بس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک حوض میں سوار رہتی اور جب اترتی تو حوض سمیت اتار لی جاتی۔ ہم اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا۔ یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا ظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا حوض اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے حوض اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں حوض میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، پر گوشت اور بھاری بھرکم نہ ہوتی تھیں اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے جب حوض اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ علاوہ از میں ان دنوں ایک کمسن لڑکی تھی۔ خیر وہ حوض اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا۔ میں اس ٹھکانے کی طرف چل گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی۔ نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے سفیان بن معطل سلمہ رضی اللہ عنہ مقرر تھے۔ وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے تاکہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والے عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔
لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ آپ کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی، وہ اس بیماری میں نہیں پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، السلام علیکم کہتے، پھر یہ پوچھ کر کہ اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑتا، مگر کسی بات کی خبر نہ تھی۔